اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے میں ان کی حمیت، ان کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ اور حق تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے شرف اور کرامت کا فیصلہ کارگر ثابت ہوا، اور انہوں نے ابو جہل کو جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی سزا دی کہ بدلے میں جا کر اس کو مارا، اور نتیجتاً وہاں پر لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کیا صابی ہو گئے، یعنی بے دین ہو گئے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اعلان کیا کہ ہاں میں بے دین ہو گیا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حق سمجھتا ہوں، اور اس کو سمجھنے کی دعویٰ فرما کر آپ اس بات پر کھڑے ہو گئے۔ رات بھر شیطان نے بہت تنگ کیا، بہت وساوس آئے، لیکن آئندہ روز انہوں نے باقاعدہ دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش ہو کر واضح الفاظ میں کہا انکا لصادق، اشہد انکا لصادق، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، شہادت المصدق والعارف، ایک تصدیق کرنے والے اور جاننے والے کی شہادت۔ ایسا شخص جو گواہی دے رہا ہو وہ کہہ لیں کہ اچھی طرح مشاہدہ کرنے کے بعد میں اب گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔ سرداران قریش کی طرف سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام سے روکنے کے لیے روز روز کچھ نہ کچھ نیا حربہ ہوا ہی کرتا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک وقت مقرر کیا اور آپ کو لالچ دی کہ آپ کو ریاست دے دیتے ہیں، آپ کو حکومت دے دیتے ہیں، آپ کو مال و دولت دے دیتے ہیں، اور آپ کو اگر آپ ہم میں کی اچھی سے اچھی عورت اور جتنی عورتیں آپ چاہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ ترتیب بنا دیں گے، لیکن برائے مہربانی آپ یہ لا الہ الا اللہ والا کام نہ کریں۔ اسلام کے لیے قریش نے جب یہ دیکھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام لے آئے ہیں تو دن بدن مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر یہ خاصے پریشان ہو گئے۔ ان کی اس پریشانی کا ایک ہی حل تھا کہ یہ آپس میں مشورہ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آمادہ کر لیں کہ یا تو آپ کا دین چلے گا یا ہمارا دین چلے گا۔ انہوں نے مشورہ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو پھر منتخب کیا، جس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ اور امیہ ابن خلف اور اسود ابن عبد المطلب، یہ لوگ شامل ہوئے۔ اسود ابن المطلب اور دیگر رؤساء قریش بھی موجود تھے۔ عتبہ کو متکلم بنا کر، عتبہ بن ربیعہ کو متکلم بنا کر پیش کیا کہ جی آپ بات کریں گے۔ یہ شخص خود سحر گوئی میں، سحر کرنے میں، جادو کے معاملے میں اور خود اشعار کے کہنے میں بڑا ماہر تھا۔ عتبہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے آپ کے کہا کہ آپ کو ہم حسب نسب میں، آپ کے لائق اور فائق ہونے میں، آپ کے اونچا مرتبہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ عربی کا ایک محاورہ کہتے ہیں کہ والفضل ما شہدت به الاعداء، کتاب الادب کے اندر ہے والفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت یا خوبی یہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دیں۔ دشمن یہ کہے کہ جی ہم آپ کے دشمن ضرور ہیں لیکن آپ کو مانتے حق پر ہیں، آپ کا فلاں فیصلہ برحق تھا، آپ صحیح تھے، ہم نے زیادتی کی، ہم نے ظلم کیا صرف اس وجہ سے کہ ہماری آپ کی دشمنی ہے، لیکن کام آپ نے صحیح کیا۔ تو دشمن آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے حسب نسب کے لائق فائق ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے، شرافت آپ کی سب سے اعلیٰ۔ گویا کہ یوں کہہ دیں کہ قرآن پاک کے الفاظ انک لعلی خلق عظیم بزبان حال عتبہ بن ربیعہ کے منہ سے نکل آئے۔ اس نے کہا آپ کے لائق فائق ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں، مگر افسوس کہ آپ نے ہماری قوم کے درمیان میں تفریق ڈال دی ہے۔ تفریق کیسے ڈالی ہے؟ اس لیے کہ آپ لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے بتوں سے بیزاری کا اظہار فرماتے ہیں، اور جو ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے آپ اس کے اوپر ایسے ترچھے سوالات داغتے ہیں کہ سامنے والا فبہت الذی کفر ہو جاتا ہے، اس کو مبہوت ہو جانا پڑتا ہے، اس کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی جواز اپنے بتوں کی عبادت کے لیے نہیں رہتا۔ یہ آپ کا کمال ہے، لہذا ہم کہاں جائیں، ہم کس رخ پہ چلیں؟ اس نے کہا کہ
کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو آپ احمق کہتے ہیں، نالائق کہتے ہیں، تو میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کہو، عتبہ تم کہو، تمہاری باری ہے۔ عتبہ نے کہا میرے بھائی کے بیٹے، ایسا ہے کہ آپ کا ان تمام باتوں سے، لا الہ الا اللہ کی دعوت والی بات سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کا مقصد مال و دولت کا حصول ہے تو ہم آپ کے لیے مال جمع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا امیر بننے کا ذوق ہو گیا ہے تو برائے مہربانی ہم آپ کو اپنا امیر، اپنی سلطنت، اپنی بادشاہت کے لیے مقرر کر لیتے ہیں۔ اگر آپ ہم میں کی اچھی سی، ہم سب میں سے کسی کی اچھی سی اچھی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور جتنی شادیاں کرنا چاہتے ہیں ہم اس پر بھی تیار ہیں، ہم شادی کرا دیں گے۔ آپ کو عزت اور سرداری مطلوب ہے تو ہم آپ کو اتنی عزت دیں گے کہ آپ کا کوئی مماثل نہیں ہوگا، ہم آپ کو بادشاہ بنا لیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک دریدہ دہنی کے ساتھ وہ بولا کہ جی میں آپ کو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آپ پر کسی طرح کے آسیب یا سحر کا اثر ہے تو میں اس کے بھی علاج کے لیے آمادہ ہوں۔ ایک نبی کے سامنے اتنی جرأت مندانہ باتیں ہو رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سردار دو عالم، آپ علیہ السلام کی وجہ سے کائنات مورد وجود میں آتی ہے، آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا اے ابو الولید کیا تم جو کہنا چاہتے تھے کہہ چکے؟ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ دیکھیں، کیا کمال ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کا، اتنی شدید ترین باتیں کی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتبہ ابن ربیعہ اے ابو الولید کیا تم اپنی بات کہہ چکے؟ اتنی سی بات۔ ہاں اب جو میں کہتا ہوں وہ سنو، مجھ کو نہ تمہارا مال و دولت درکار ہے، نہ تمہاری حکومت درکار ہے، نہ سرداری مطلوب ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھ پر ایک کتاب اتاری گئی ہے، مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تم کو اللہ کے ثواب کی بشارت دوں اور عذاب سے ڈراؤں۔ میں نے تم کو اب تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور بطور نصیحت و خیرخواہی کے اس سے تمہیں آگاہ کر دیا، اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہارے لیے باعث سعادت و فلاح دارین کا سبب ہوگا، آخرت کی نجات کا سبب ہوگا، دنیا بھی بھلی اور آخرت بھی بھلی، اور اگر تم نہ مانو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ فرما دے۔ یہی فیصلہ فرما دینے والی بات موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہی تھی، فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے اللہ ہمارے اور کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے آیات اتاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو پڑھی، آپ نے فرمایا یہ سورہ حامیم سجدہ کی شروع کی آیات ہیں، اور آپ علیہ السلام نے تقریباً 4 صفحے 15 لائن والے قرآن پاک کے 4 صفحے تلاوت فرمائی، یہاں تک کہ جب یہ شخص نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوا قرآن پاک کو سن رہا تھا تو اس کے ہاتھ پیچھے، ہاتھوں کے سہارے پر یہ بیٹھا ہوا اور مبہوت ہو کر قرآن پاک کو سن رہا ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا، جب سے آپ نے فَأَعْرَضُوا کے الفاظ کہے، اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر، زبان مبارک پر، آپ کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، آپ چپ۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين إلى آخره۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص میں تلاوت فرمائی
اور آپ علیہ السلام نے اپنے کلام کی ابتدا ان الفاظ سے فرمائی، یہ کلام ہے جو رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا گیا، یہ کتاب ہے، اس کی آیتیں صاف اور واضح ہیں، ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں اتارا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے ناصح ہے جو سمجھدار ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ اس پر ایمان لاتے، مگر اکثر لوگوں نے اس درجہ اعراض کیا کہ سنتے ہی نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر، اور اس چیز کے جس کی طرف آپ ہم کو دعوت دیتے ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے، ڈاٹ لگاتے ہیں سنائی نہ دے، ڈاٹ ہے، فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے آپ کے درمیان ایک بڑا حجاب حائل ہے، ہمارے آپ کے درمیان ایک بڑا پردہ حائل ہے، جس کی وجہ سے آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ بس آپ اپنا کام کیجئے اور ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ آپ ان کو جواب میں کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتا، فقط حق کی دعوت پر اکتفا کرتا ہوں، نیز کہ میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن حق تعالی نے مجھ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے۔ مجھ پر اللہ کی وحی آئی ہے کہ میں تم کو یہ بتلا دوں کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، بس سیدھے اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور غیر اللہ کی پرستی سے توبہ کر لو اور استغفار کر لو، اور بڑی خرابی ہے شرک کرنے والوں کے لیے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ الاخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات نے پڑھی تو اس شخص نے نبی اسلم تلاوت فرما رہے ہیں، عتبہ نے دونوں ہاتھ زمین پر پیچھے طرف رکھے ہوئے ہیں اور یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے اور مبہوت ہے، پریشان ہے۔ اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ پڑھتے چلے جائیں اور نقد میرے اوپر کوئی عذاب آ جائے قوم عاد اور قوم سمود کی طرح، تو بہتر یہ کہ میں نبی علیہ السلام کو چپ کرا دوں۔ اور اس نے اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر رکھ دیا، لیکن یہ کہ آپ علیہ السلام نے اپنی تلاوت جاری رکھی۔ آپ نے سجدہ تلاوت سمیت آیات تلاوت فرمائی، یہ 4 صفحات ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ تلاوت بھی فرمایا۔ آپ ختم فرما چکے تو آپ نے کہا، عتبہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو الولید، جو کچھ سننا تھا وہ تم سن چکے، اب تم کو اختیار ہے۔ عتبہ آپ سے رخصت ہو کر اپنے رفقا کے پاس گیا۔ اب عتبہ نہیں تھا، عتبہ ابن ربیعہ اب اپنی اصل کیفیت میں نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ قرآن سنا تھا۔ ہم یہاں ایک بات اور پیش کرتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام لانے سے پہلے اپنی بہن کے گھر میں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سنی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ وہ طویل تلاوت تھی اور کعب سے سنی تھی۔ الفاظ نہیں تھے، برچے تھے، الفاظ نہیں تھے، نور کا روشن مرقع فانوس تھا، دل کو گھائل کرتا چلا گیا تلاوت کرنے والے کعب اور الفاظ قرآن پاک کے، اور یہاں عتبہ بن ربیعہ کے سامنے تلاوت کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود، قرآن پاک خود۔ آپ بتائیے، واسطے میں اور ڈائریکٹ ہونے میں ایک واسطہ ہے، ایک بلا واسطہ ہے۔ جو بلا واسطہ سنا ہوگا تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ عتبہ بن ربیعہ نے جا کر اپنی قوم سے کہا، ان کا کلام سنا، واللہ میں نے کبھی ایسا نہیں سنا، نہ وہ شعر ہے، نہ وہ سحر ہے، نہ وہ کہانت ہے، وہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ اے قوم، اگر تم میرا کہنا مانو تو محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم، جو کلام میں ان سے سن کر آیا ہوں، عنقریب اس کی ایک شان ہوگی۔ اگر عرب نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھر تمہیں کسی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہے، ان کی حکومت تمہاری حکومت ہے، اس لیے وہ تمہاری قوم ہی کے فرد ہیں، تمہاری ہی قوم میں سے ہیں، تو عزت کس کی ہوگی؟ تمہاری ہوگی۔ اے ابو الولید، محمد نے تم پر سحر کر دیا۔ قریش نے کہا، اے ابو الولید، اے عتبہ بن ربیعہ، محمد نے تم پر سحر کر دیا۔ عتبہ نے کہا، میری رائے تو یہی ہے، تم جو چاہو کر لو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قریش نے آپ سے درخواست کی، یا تو ہمارے بتوں کی مذمت کرنا چھوڑ دیں، یا اس کی ایک صورت اور ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا کریں کہ 1 سال آپ اور 1 سال ہم، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی پوجا کریں گے۔ یہ آسان شکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیا اتاری، قل یا ایھا الکافرون
لا اعبد ما تعبدون، آپ کہہ دیجئے اے کفار لا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، صلوات اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین۔